ہوا کیا اجماع؟ بول رہے اجماع ہوا کدھر؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 20 پہ اجماع ہے، ساری امت 20 پڑھتی ہے. یہ کچھ لوگ ہیں بکھرے ہوئے بھٹکے ہوئے، یہ لوگ کتنی پڑھتے ہیں؟ 11 پڑھتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ اجماع ہوا کیا؟ آئیے امام ترمذی سے پوچھتے ہیں. امام ترمذی اپنی سنن میں کہتے ہیں وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رمضان. کیا کہہ رہے ہیں؟ قیام رمضان کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. اجماع بول رہے کیا؟ اتنا صاف صاف بول رہے کہ اختلاف ہے علماء میں قیام رمضان کے بارے میں. یہ سنن ترمذی میں وہ کہتے ہیں. امام السیوطی کہتے ہیں المصابیح فی صلاۃ التراویح میں ان العلماء اختلفوا فی عددها. تراویح کی نماز اس کی رکعات کے عدد میں علماء میں اختلاف ہے. تو اجماع ہے نہیں ہے. سیوطی کہہ رہے ہیں اختلاف ہے اس بارے میں. علامہ عینی کیا کہتے ہیں وقد اختلف العلماء فی العدد المستحب فی قیام رمضان علی اقوال کثیرہ. علامہ عینی کون ہیں؟ حنفی ہیں. کون سی کتاب ہے؟ عمدۃ القاری. کہتے ہیں علماء کا اختلاف ہے کہ تراویح میں کتنی رکعات مستحب ہیں. اس میں ان کا اختلاف بہت سارے اقوال پر ہو گیا ہے. ایک قول نہیں ہے، بہت ہیں. اور سیمپل کے طور پر انہوں نے کتنی ذکر کی ہیں اقوال؟ 11. کیا کہتے ہیں کتنے اقوال ہیں اس کی عادت میں؟ 20 پہ اگر اجماع ہوا ہے تو یہ 11 قول کس کے ہیں؟ اب دیکھیے کون کون کتنے کتنے پڑھتا ہے اس میں. علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں یہ روایات نقل کی ہیں اور یہ اقوال نقل کیے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اس میں بہت اختلاف ہے کہ کتنی رکعت تراویح پڑھنا چاہیے. مثلا ایک قول تو یہ ہے کہ 47 پڑھنا چاہیے. بعض لوگ ہم کو بولتے ہیں ہاں تم کو 20 بہت ہوتی نا اس لیے تم 8 پڑھتے جان چرانے کے لیے. اب ہم ان کو اگر کہ ہاں تم کو 47 بہت ہوتی نا کر کے تم 20 پڑھتے بول سکتے ہیں نا. اگر وہ بولیں دیکھو رمضان کا مہینہ ہے بڑھاؤ ذرا عبادت کو، 20 پڑھو، 11 کیوں پڑھتے؟ سال بھر 11 ہے ابھی 20 پڑھو. ہم بولے بڑھاؤ رمضان کو، ہر سال اب تک کے تم لوگ کتنی پڑھتے رہے 23، ابھی بڑھاؤ ڈبل کرو 47 پڑھو. ارے بولے امت نہیں کر سکتی. امت 20 کر سکتی کیا؟ امت 20 کر سکتی، امت نہیں کر سکتی. اور جب کرتی ہے تو کیسا کرتی ہے؟ بوڑھے لوگ ان کے لیے سزا ہوتی تراویح. اور امام کو کیسا پکڑنا؟ امام کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، بوڑھا گئے تک وہ اٹھ جاتا. اور قرات تو کمال کی ہوتی، کوئی پکڑ کے بتایا اس پیچھے جو بیچارہ بہت ہی ماہر کھڑا ہوا ہے اس کی غلطیاں پکڑنے کے لیے اس کے ہاتھ میں بھی نہیں آتا ہو. ایسا قرآن پڑھتے ہیں. ورتل القرآن یعنی 20 کا عادت ایسا پکڑ لیے کہ باقی سب چھوڑے تو چلتا. نماز میں قرات ترتیل سے کرو، نہیں کرے تو بھی چلتا. 20 بہت امپورٹنٹ ہے. رکوع سکون سے کرو، لازم ہے، نماز نہیں ہوگی. ایک آدمی کو 3 بار بھیجا تھا. سکون سے رکوع کر، سکون سے سجدہ کر، رکوع کے بعد سکون سے کھڑا ہو، دونوں سجدوں کے بیچ سکون سے بیٹھ. نہیں کرے تو بھی چلتا. جلدی جلدی پڑھو. 20 بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ہے 20 کا عادت پورا کرنے کے لیے نماز کی رکعات کی کوانٹٹی پوری کرنے کے لیے کوالٹی خراب. اور آپ کو اگر آم کا ٹوکرا بھیجے سڑے ہوئے، بولے آپ نے 10 کھائے گا، 11 آم کا آرڈر دیے تھے میں نے 23 بھیجا ہوں، لیں گے آپ؟ بولیں گے کوانٹٹی کیا کرو، سب سڑے ہوئے، مجھ کو اچھے دو، 11 مت دو، 10 دو، اچھے دو. آم کے معاملے میں ہے. اور قیام رمضان اس کے بارے میں کیسا بھی چلتا. اللہ کو کیا ٹوکرے بھیج رہے ہو؟ سڑا ہوا عمل بھیجیں گے، کیسا ہوگا؟ تو آپ 20 میں کیسا پڑھ رہے؟ یا علمون تعلمون، کچھ سننے نہیں آتا آدمی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے. اور جس مسجد کا اسپیکر بڑا ہو اس سے تو آدمی جو قرات سن کے آدمی کو چکر آنے شروع ہو جاتی ہے. اتنا تیز، اتنا جو ہے ہڑبڑا کے ایک دم کہ کیا پڑھ رہے کیا معلوم. ان کے بدن میں جن تو نہیں آ گیا ہے. اور اس میں قاری ہوتے ہیں. اب بیچارے علماء کو بھی احساس ہوتا ہے اس بات کا، امت سے نہیں ہونے والا 20 بولتے 20 کو 20 میں ایڈجسٹ کرو، 20 کو 20 منٹ میں ایڈجسٹ کرو. اور جو امام 20 میں پڑھا تھا لوگ برابر اس کے پیچھے بھیڑ رہتی پوری. 20 میں 20 رکعت پڑھنا، آپ سوچیں کیسی رکعت پڑھیں گے آج؟ بس کیسا تو بھی پڑھ کے چھوڑ دو چلتا.
اس سے اچھا آدمی 11 پڑھے، اس سے اچھا 11 سے کم بھی پڑھے گا تو چلے گا. 2 رکعتیں اچھے سے آدمی پڑھ لے، سکون کے ساتھ پڑھے، یہ زیادہ اچھا ہے، یا 2000 رکعتیں ایک دم آدمی ایسا پڑھے کہ اس کے بدن میں کچھ جن گھس گیا ہے، ایسا پڑھنا اچھا ہے؟ کیا ہے؟ ہم کوالٹی کو امپورٹنس دیتے ہیں یا کوانٹٹی کو؟ دنیا کے معاملات میں ہم لوگ کوانٹٹی کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، کوالٹی کو دیتے ہیں. اور نماز جیسے عمل میں رمضان کے مہینے میں ہم کسی بھی طرح سے گڑ بڑھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ سوچیے کیا معاملہ ہے. یزید ابن اسود سے کتنی ثابت ہیں؟ 47. یہ بھی تو تابعی ہیں. اگر تابعی کا قول حجت ہے، لو ان کو پڑھو 47. تو یہ کیوں پڑھتے تھے؟ ان کے نزدیک جائز تھا. اور 47 میں کیسا پڑھتے تھے؟ تابعی کا عمل حجت ہے نا. تو آپ دیکھیے 40 تو ایسی پڑھتے تھے 2 سے، اور 7 وتر پڑھتے تھے. لاؤ اب ہے آپ کے نزدیک 7؟ نہ 1 ہے نہ 7 ہے، 3 ہی ہے. تو یہ تابعی کیا کرتے تھے؟ پھر کہاں سے لائے تھے وتر 7 رکعت؟ تو یہ بھی ماننا پڑے گا. اگر تابعی کی دلیل مانتے ہیں، یزید ابن اسود کی 47 بھی مانے اور 7 وتر بھی مانے. نہیں مانتے تو ہم کو زبردستی کائے کو 20 منا رہے. ہم تو ویسے ہی مانے ہوئے ہیں، لیکن سنت اس کو ہم نہیں مانتے. اگر سنت ان تابعین کا عمل ہے، ان کی 47 بھی سنت مانو پھر پڑھو اس کو بھی. اگر یہ سنت نہیں تو وہ کیسا ہوا؟ تابعی کا عمل دلیل ہے، تابعی کا عمل سنت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تابعین کے عمل میں اختلافات ہیں. اگر تابعی کا عمل دلیل ہے، حسن بصری رفع الیدین کر رہے ہیں، کیجئے. کتنے علماء ہیں تابعین میں سے امام کے پیچھے قرات کر رہے ہیں، کیجئے. کہاں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو یہ تابعین کا عمل دلیل نہیں ہے. ہاں، تابعین کے اعمال سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن و سنت کی دلیل نہ ہو تو تابعین کے اعمال کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں نیک لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے. لیکن یہاں پر ہمارے لیے دلیل موجود ہے کہ نہیں ہے. اور امام احمد ابن حنبل کیا کہہ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے لے لو، صحابہ سے آئے لے لو، لیکن تابعین اختیار کرو اقوال کو، کون سا قول صحیح ہے بولو، کون سا قول خطا ہے اس کو چھوڑ دو. تو ہم سنت کے مقابلے میں نہیں مانتے. امام مالک خود کہتے ہیں ہر ایک کی بات کچھ لینے کی ہوتی، کچھ چھوڑ دینے کی ہوتی، سوائے اس قبر والے کی. کون سے قبر والے کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اس کو غلط نہیں ہو کہتے ہوئے ہم 11 پڑھ رہے تو گناہگار ہو گئے. ہم کہتے 20 پڑھنا، پڑھو نا تم کو، لیکن سنت مت بولو. سنت کتنی ہے؟ 11 ہے. 47 پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا قول امام مالک کا ہے 38 رکعت کا. یہ لو، یہ بھی امام ہے. 48 رکعت کا قول امام مالک کا ذکر کیا علامہ عینی نے. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ علامہ عینی بول رہے ہیں سب. 41 بھی ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ مدینہ والے 41 پڑھتے تھے. مدینہ کا عمل کیسا غلط ہوگا؟ آج بولتے ہیں ہم کو. ارے بھائی، امام مالک کے زمانے کا غلط ہوگا. آج لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، ارے 20 ہو رہی یہاں پہ، بولے مکہ مدینہ میں 20 ہو رہی. ٹھیک ہے، امام مالک کے زمانے میں وہاں پہ 41 ہو رہی، وہ غلط ہوگا؟ تو پڑھو 41. نہیں پڑھ رہے نا تو پھر کیوں ہم کو زبردستی پڑھا رہے 20؟ خود ڈبل نہیں کرنا چاہتے، ہم کو ڈبل کرنے بول رہے. خود ڈبل کر رہے نہیں، ہم کو ڈبل کرو بول رہے. اور ہمارا اعتراض ان میں سے کسی بھی عادت پر نہیں ہے. ہم کہہ رہے جو جتنا چاہے پڑھے، اس لیے کہ نماز کیسی ہے؟ نفل ہے، کم پڑھو زیادہ پڑھو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم غلط بول رہے ہی نہیں. تو یہ ہم کو غلط بول رہے ہیں، ثابت ہماری دلیلیں ہوں گی. ان کے اپنے علماء مانتے ہیں، پھر بھی ہم کو غلط بول رہے ہیں. اسی طرح سے 47 کے بعد 38 کے بعد 41، یہ اہل مدینہ کا قول ذکر کیا علامہ عینی نے. 39 بھی ہے 39، یہ بھی کیا ہے؟ اہل مدینہ کا عمل تھا، لیکن کس دور میں؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. دیکھیے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کتنی رکعت پڑھتے تھے مدینہ والے؟ 39 رکعت، 39 پڑھو. اسی طرح سے زرارہ ابن اوفا، ان کا عمل ہے آخری عشرے میں 34 رکعت پڑھتے تھے، یہ بھی عمل ہے. اسی طرح سے زرارہ ابن ابی اوفا کا عمل ہے پہلے 2 عشروں میں 28 پڑھتے تھے. یعنی پہلے 2 عشروں میں کتنی؟ 28. یہ تو وتر کے علاوہ ہے. تو 28 اور دوسرے آخری عشرے میں کتنی پڑھتے تھے؟ 34. اسی طرح سے سعید ابن جبیر تابعی ہیں، ان کا عمل کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 24. اسی طرح سے اکثر اہل علم کا عمل کیا ہے؟ یہ 20 ہے اکثر اہل علم. لیکن جمہور کا عمل اجماع اس پر ہے؟ اجماع نہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اکثر کا عمل جو ہے وہ تسلیم ہی کیا جائے. دلیل ہوگی تو مانیں گے، نہیں تو نہیں بولیں گے. نہیں، اکثر کا تو ماننا ہی پڑے گا. ہم کہیں گے ٹھیک ہے،
3 इमाम कहते हैं कि बगैर नियत के वुजू नहीं होता है, अक्सर का अमल है। और अहनाफ के नजदीक क्या है, बगैर नियत के भी वुजू होता है। एक आदमी को किसी ने धक्का दे दिया, पानी में गिर गया, वुजू के आधा धुल गए, बाहर आ गए, वुजू हो गया। बगैर नियत के वुजू हो जाता है अहनाफ के नजदीक, लेकिन बाकी तीनों इमाम उनके नजदीक होता है। मानो मेजॉरिटी को मानेंगे, नहीं मानेंगे। पूरी उम्मत फर्ज और वाजिब एक ही बोलती है। अहनाफ के नजदीक फर्ज और वाजिब क्या है, अलग है। फर्ज अलग, वाजिब अलग। फर्ज वो जो दलील कतई से साबित हो, वाजिब वो जो दलील वन्नी से साबित हो। पूरी उम्मत का अमल क्या है, पूरी उम्मत इनको छोड़ के सबके नजदीक फर्ज और वाजिब क्या है, एक है। मानना है, नहीं मानना। तो उसूल है। नियत का मसला सबसे गंभीर, नियत नहीं तो वुजू नहीं, वुजू नहीं तो नमाज नहीं, अक्सरियत का मानते हैं नहीं। फर्ज और वाजिब का मसला उसूल का मसला है, अक्सरियत के नजदीक ये है, मानेंगे नहीं, तो नहीं मानते। क्यों नहीं हम क्या कहते हैं, रफुल यदैन तीनों इमाम के नजदीक रफुल यदैन है, 3 इमाम के नजदीक रफुल यदैन है, मानेंगे नहीं। तीनों इमाम के पीछे सिरत को कहते हैं मेजॉरिटी, मानेंगे नहीं। तो अक्सरियत को मानना तो फिर सब अक्सरियत को मानो, नहीं तो फिर हमको मत बताओ, हमको उसूल मत बताओ, हमको मालूम है। हम कहते हैं अक्सरियत दलील नहीं होती है, अक्सरियत दलील नहीं होती है। हाँ, जो दलील के मुताबिक हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मुताबिक हो, तो उसको हम मानेंगे। और सहाबा की अक्सरियत हमारे लिए दलील नहीं है क्या? आज अगर 20 पढ़ रहे हैं ज्यादा लोग, लेकिन उस जमाने में सहाबा को किसका हुक्म दिया था उमर ने, 11, तो हम उसको दलील नहीं बनाना क्या, वो क्या है? बहरहाल, तो 20 अक्सर अहले इल्म का कौल जिक्र किया है किसने, अल्लामा आइनी ने। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं 20 से कम साबित नहीं है,